اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تیری نافرمانیاں کر کے ہم نے اپنی تباہی کے اسباب مہیا کیے، لیکن تو بڑا کریم رب ہے۔ اے اللہ اعمال تو ہمارے ایسے ہیں کہ ایک گھڑی بھی تیری زمین پر رہنے کے قابل نہیں۔ اے اللہ قیامت میں ان اعمال کو لے کر کیسے پیش ہوں گے، لیکن تو معاف کرنے والا ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ یہ لاکھوں نوجوان تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تجھ سے اب تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں، تو بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل بنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے وہ ہماری زندگیوں کے شعبوں میں زندہ فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کے شعبوں میں زندہ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو زندہ فرما۔ اے اللہ تیرے دین کو اس دنیا آنکھوں سے مٹتے ہوئے دیکھا اور تیری سنتوں کو پامال کے ہوتے ہوئے دیکھا، اے اللہ اس دین کو زندہ فرما کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ہمارے قلوب کو مزین فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے قرض داروں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ پوری امت کو اس محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے پوری امت کے لیے پوری امت کے واسطے قبولیت مانگنے کے لیے آئے ہیں، پوری امت کو اس محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ سارے عالم کے دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اے اللہ تو اپنے دین کی محنت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں سے مبدل فرما، اے اللہ پریشانیوں کو عافیتوں سے مبدل فرما، اے اللہ دشمنیوں کو اے اللہ دوستی میں اور محبت میں تو مبدل فرما۔ اے اللہ تو سورج نکال کر پورے عالم کو روشن کرتا ہے، اسی طرح ہدایت کی ہوائیں چلا کر اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ خاص طور پر پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر کھڑا فرما دے۔ اے اللہ ہم امت کی طرف سے وفد ہیں اور تجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا والوں نے اس امت کو جھنجھوڑا اور پوری دنیا اس امت اور ان کے دین کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن تو رب ہے اور مالک ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، پوری امت کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پوری امت کو دین کی محنت پر کھڑا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بازار تیرے احکام سے خالی ہیں، ہمارے کارخانوں میں تیرے احکام ٹوٹ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دفتر تیرے احکام اور دین سے خالی ہیں۔ اے اللہ ان سب جگہوں میں اپنے مبارک احکام کو زندہ فرما۔ اے اللہ جو تیرے راستے میں نکل رہے ہیں ان کو قبول فرما، اور اے اللہ تیرے راستے میں جتنی جماعتیں جہاں بھی پھر رہی ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان نکلنے والوں کی تربیت فرما۔ اے اللہ پیچھے جو رہ کر صبر سے زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما، اور جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما، اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنا عشق ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی کا کامل یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو خشوع خضوع والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کے ذریعے ہماری پوری زندگی کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو اے اللہ اپنے احکام کے ساتھ مزین فرما۔ ہمارے دلوں میں اے اللہ اپنے ذات کا استحقاق اور بڑائی عطا فرما۔ اے اللہ غفلت سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس پوری امت کو اس محنت پر کھڑا فرما۔ اے اللہ ہم بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہماری محنت بھی کمزور ہے، تو ہماری محنت کا انتظار نہ فرما۔ اے اللہ اپنی قدرت سے پوری امت کو تو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کو اس دین کی محنت پر کھڑا فرما۔ اے اللہ جس کی جتنی حاجتیں ہیں اپنے قدرت سے ان حاجتوں کو تو پورا فرما، نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، خاص طور پر جو ہمارے مشائخ اساتذہ اور دین والے لوگ ہیں اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمنا کی ہے اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو نہ کہہ سکے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری حاجات کو تو اپنے قدرت سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں
اور اے اللہ جتنے بھی ایمان والے اور خاص طور پر ہمارے مشائخ اور جن کی برکت سے ہمیں یہ تبلیغی محنت ملی ہے، اے اللہ سب کی قبروں کو تو نور سے بھر دے اور سب کی قبروں میں جنت کی ہوائیں چلا دے، ہماری طرف سے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما، اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری جو نافرمانی ہوئی اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ایک گناہ بھی باقی رہ گیا تو ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو نے معاف نہ کیا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو کریم رب ہے، مانگنے پر تو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ باقی انسان کے جو دنیا میں بس رہی ہے، اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کو بھی ناکامی سے بچا لے، اے اللہ ان کو بھی ناکامی سے بچا لے، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ آخرت کے لیے عذاب سے بچا لے، اے اللہ میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلا، اے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جتنا بھی یہاں آیا ہے اس کو اعلیٰ پیمانے پر دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ان کی اولاد کو قبول فرما لے۔ اللہم اغفر لنا ولذرارينا ولجيراننا ولجميع امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو کرم قدم پر ہماری رہبری اور رہنمائی فرما دے، اے اللہ امت یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ اس امت کے لیے روئے اور آپ کے آنسو بہے، ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگا، آج یہ امت ہے اللہ بہت ناقصی کی حالت میں ہے، اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے، اس امت کو اے اللہ اس کی ڈوبنے والوں کو بچانے والے اللہ، اے اللہ یہ امت کی جو کشتی جو ڈولتی ہوئی کشتی کو تو بچا لے، اے اللہ اپنی قدرت سے امت کی رہبری رہنمائی فرما، اے اللہ امت کو جو ہے تو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی کی نظر اس سے ہٹا لے اور اپنی رضا والی نظر اس امت کی طرف متوجہ فرما دے، اے اللہ اس امت کو کسی کا محتاج نہ فرما، ہر مسلمان کو اے اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تعلق عطا فرما کر اپنی قدرت سے ان کی حاجات کو پورا کرنے والا بنا، اے اللہ دینی مدارس، قرآنی مکاتب، دینی مراکز اور دینی ادارے ان کی حفاظت فرما، ان کی صحیح تربیت فرما اور ان کو اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے اے اللہ روک دے، اے اللہ مظلومین کو ظالموں کے ظلم سے تو نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو بے گناہ قیدوں میں ہیں اے اللہ ان کو چھٹکارا عطا فرما دے، اے اللہ ظالموں کو بھی اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے ظلم سے ہٹنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو ظلم میں ہٹ کر دے تو پھر تو اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسا کر اے اللہ دنیا کو روئے زمین کو ان سے پاک فرما، اپنی مخلوق کو اے اللہ اپنی مخلوق کو ان سے محفوظ فرما، اے اللہ جو خیریں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، جن شرور سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے نہ مانگ سکے اے اللہ وہ خیریں بھی تو ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہماری زبانیں تو گنگ ہیں، ہمارے ذہن کن ہیں، اے اللہ تیری رحمتوں کو نہیں پا سکتے، تو ارحم الراحمین ہے، کریم ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں سب کو اپنے کرم سے نواز دے اور اپنے خزانوں سے رحمتیں عطا فرما دے، اے اللہ آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا اور اے اللہ جن کی جائز حاجات ہے نہ کہہ سکے ان سب کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا میرے مالک مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا میرے مالک مولا تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے، یا میرے مالک مولا نیک سال رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، یا میرے مالک مولا جو ہمارے پیارے اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا میرے مالک مولا سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند و بالا فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، یا میرے مالک مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ سے جتنے بھی حاضرین جہاں جہاں سے حاضر ہیں یا میرے مالک مولا جو تیرے اور تیرے پیارے حبیب کے در کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں روتے ہیں یا میرے مالک مولا سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بادب حاضری نصیب فرما دے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، یا میرے مالک مولا اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں خاص عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، یا میرے مالک مولا روزے باقاعدگی سے رکھنے کی ہمت توفیق اور استقامت عطا فرما، یا میرے مالک مولا ہم سب کے دلوں کی نیک جائز دعائیں مرادیں آرزوئیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما لے۔
یا میرے مالک و مولا اس خوبصورت ماہ کے صدقے یا میرے مالک و مولا جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کر لے اور ان سب کو با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے میرے مالک و مولا اے پاک پروردگار خاص کرم خاص فضل فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کشادہ رزق عطا فرما دے، یا میرے مالک و مولا ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا میرے مالک و مولا ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا دے، یا میرے مالک و مولا ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی راہوں کا مسافر بنا لے، یا میرے مالک و مولا ہم سب سے دین اور دنیا کی بھلائیوں کو کام لے لے، یا میرے مالک و مولا تو بھی ہم سے راضی ہو جائے، تیرا پیارا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے، یا میرے مالک و مولا ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق میں رونے والی آنکھ عطا فرما، یا میرے مالک و مولا چشم پرنم عطا فرما، یا میرے مالک و مولا حضور کا سچا پکا عشق عطا فرما، اے میرے مالک و مولا اس خوبصورت وقت کے صدقے یا میرے مالک و مولا غروب آفتاب کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، ہم تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ اقدس سے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں دعاؤں کے لیے، یا میرے مالک و مولا ہماری تمام دعائیں قبول کر لے، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے،